نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے عشرہ ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال کے متعلق۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو چاند نظر آنے پر دعا پڑھنے کا حکم دیا اور قربانی کرنے والوں کو بالوں اور ناخن کاٹنے سے روکا۔ اور تیسرا کام جو حکم دیا گیا وہ یہ کہ کثرت سے تکبیرات کہنا ان 10 ایام میں اور 3 ایام تشریق کے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عمر، حضرت علی رضی اللہ عنہما تینوں سے روایت ہے کہ تکبیر کثیرہ یہ ہے: اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ دوسرا طریقہ عبداللہ بن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے: اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب ان دو طریقوں میں کیا فرق ہے؟ پہلے طریقے میں جو تکبیر ہم نے شروع کی اس میں اللہ اکبر 2 مرتبہ تھا، اور دوسرے طریقے میں اللہ اکبر 3 مرتبہ بیان کیا گیا۔ تیسرا طریقہ عبداللہ بن مسعود صحابی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے: اللہ اکبر کبیرہ۔ چوتھا طریقہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ تکبیر کچھ یوں کہا کرتے تھے: اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر واجل، اللہ اکبر علی ما ہدانا ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم۔ گویا وہ اس آیت کی تفسیر کے طور پر وہ تکبیریں کہا کرتے تھے۔ ان 10 ایام میں اور 3 ایام تشریق کے۔ اب آپ دیکھیں، حاجی تو حج کر رہے ہیں، لیکن ہم ان 10 دنوں میں کیا حج کا ثواب اپنے گھر میں بیٹھ کر لے سکتے ہیں۔ کیسے؟ کہ جو فجر کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے، کیا ہے کہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں: من صلی الفجر فی جماعہ ثم قعد یذکر اللہ عز وجل حتی تطلع الشمس ثم صلی رکعتین کانت لہ کاجر حجۃ وعمرۃ تامہ۔ یعنی جو فجر کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے، پھر اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے حتیٰ کہ سورج نکل آتا ہے، پھر اٹھ کر 2 رکعت پڑھ لیتا ہے، جس کو اشراق کی نماز کہتے ہیں، اللہ کا اتنا محبوب بن جاتا ہے کہ جیسے ہم وہ حج پہ نہیں گیا، وہ اللہ کے گھر نہیں گیا، صرف کیا ہے کہ اپنے ہی محلے میں، اپنے گھر کے آس پاس کسی قریبی مسجد میں وہاں پر بیٹھا ہے، وہ 2 رکعت پڑھ لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو کیا ہے کہ حج اور عمرہ کا مکمل اجر و ثواب نصیب فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں، اپنے بندے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیار دیکھیں کہ جن کے پاس مال نہیں ان کو محروم نہیں رکھا۔ حاجی اگر کوئی رکن چھوڑ دے حج نہیں ہوتا، اگر واجبات میں سے کوئی واجب چھوڑ دے تو دم دینا پڑتا ہے، رکن چھوٹ جائے حج نہیں ہوتا۔ لیکن اگر یہ شخص اگر خلوص نیت کے ساتھ، اجر ہی مقصود ہے نا، ثواب ہی ہمیں مقصود ہے، مال ہو تو اللہ کے گھر جاؤ، نہیں تو اجر و ثواب تو گھر بیٹھے بھی لیا جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں تکبیریں پڑھنے کا حکم دیا، جہاں روزے رکھنے کا حکم دیا، وہاں صدقہ کرنے کا حکم بھی دیا۔ انسان ان ایام میں کثرت سے صدقہ کرے، وہاں نیکی کے اعمال کرنے کا حکم دے، وہاں اللہ کا ذکر کرنا اور اس میں مشغول ہونے کا حکم ہے۔ انسان ان ایام میں نوافل کثرت سے پڑھے، ان ایام میں کسی بھی شکل میں نیکی کے لیے اپنی رائے مشورہ عمل قدم اٹھائے، اور ہر وہ پہلو جس سے اس کے درجات بلند ہو سکتے ہیں، وہ ان ایام میں انسان بہت سے نیکی کے کام کر سکتا ہے، کیونکہ چھوٹی سی نیکی کو بھی حقیر نہیں جاننا چاہیے۔ چھوٹا سا کام ہے، اگر آپ دین کی چھوٹی سی بات سنتے ہیں، اس کو آگے پہنچانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اور ان ایام میں تو آپ سے جتنا ہو سکے چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ جانو، بلکہ زیادہ سے زیادہ ان کاموں میں مشغول ہو جانا چاہیے ہمیں۔ اور سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یوم عرفہ کے روزے کے متعلق پوچھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یوم عرفہ کا روزہ گزشتہ 1 سال
اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں بھی اسی طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے یہ بھی، کہ یوم عرفہ کا روزہ اگر رکھا جائے اس کی کتنی نیکی ملے گی؟ فرمایا 2 سال کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ کہ ایک روزہ رکھنے کا کتنا بڑا اجر ہے کہ 2 سال کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت یوم عرفہ کے دن اللہ رب العزت اس دن جتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں، سال میں کسی دن بھی کسی کو اتنی آزادی نہیں ملتی۔ اور اللہ رب العزت میدان میں پہنچنے والوں کو دیکھتے ہوئے فرشتوں کے سامنے ان کا تذکرہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کیا لینے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو تو سب معلوم ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز سے واقف ہیں، لیکن پھر بھی وہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں۔ جب فرشتے جواب دیتے ہیں اے اللہ کہ تیری رحمت کے متلاشی ہیں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں میرے فرشتوں، میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان ایام کی فضیلت کو اور ان ایام کے انعامات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان ایام میں تکبیرات، نوافل، کثرت ذکر، صدقات اور روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کتنا ہی اچھا ہو کہ مسلمان جو کہ بہترین تاجر ہوتا ہے، وہ ہر شخص صبح کو اٹھتا ہے، ہر شخص اپنی تجارت کے پیچھے بھاگتا ہے۔ ایمان کی تجارت کو فروغ دینے کے لیے یہ بہترین موقع ہے کہ اگر ایک انسان کسی کو اس بات کی تلقین بھی کرتا ہے کہ روزہ رکھو، پھر افطاری کا بندوبست بھی کرتا ہے، کتنا خوبصورت وہ پہلو ہے۔ جیسا کہ من فطر صائما فلہ اجرہ، جو کہ کسی کی افطاری کرواتا ہے اس کو اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے۔ اگر کسی انسان کی 30 سال عمر ہے، خود بھی روزہ رکھے اور 15 مسلمان بھائیوں کو روزہ افطار کروا دے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ 2 سال کے گناہوں کو اللہ معاف کر دے۔ تو شاید ایک دن 15 لوگوں کو کھانا کھلانا، افطاری کروانا، اور خود بھی روزہ رکھنے والا افطاری کے بعد اپنی زندگی کو پاک صاف بنا سکتا ہے۔ بس کیا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے، ہم ان مغفرت کی راہوں کو اختیار کریں، ہم اللہ کے تقرب کی راہوں کو اختیار کریں، اور اللہ رب العزت قیامت کے دن اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت نصیب فرمائے اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔